بچہ ہوتا کیا ہے؟ جب ایک بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ کوئی خراب انسان نہیں ہوتا، وہ معصومیت کے اور پاکیزگی کے اور نیکی کے اور سچائی کے اور نیت کی خوبصورتی کے اور اخلاص کے اعلیٰ ترین معیار پر اور اعلیٰ ترین مقام پر پہلے سے کھڑا ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ حج جسے آپ ایک بہت بڑی عبادت ہم سب سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، بہت بڑا رکن ہے اسلام کا اور بہت بڑی عبادت ہے، حج کا سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ حج کا سب سے بڑا انعام یہ ہے، اگر رب کریم ہمارا حج قبول کر لیتا ہے تو اس کا جو گفٹ ہوتا ہے، اس کا جو ریوارڈ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ بن جائیں جیسے کہ آپ ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن اب اس میں ایک بہت اہم سوال ہے، اگر آپ کو نیو بورن کو ہم پر جو فوقیت حاصل ہے اگر آپ نے یہ سمجھا ہی نہیں ہے تو آپ اس ریوارڈ کے اوپر تشکر کے جذبات آپ میں پیدا نہیں ہوں گے۔ نیو بورن کو ہم پر کیا فضیلت حاصل ہے، کیا فوقیت حاصل ہے، آپ نے اتنی بڑی عبادت کی، حج کیا، اگر انسان کو یہ بات واضح نہ ہو تو انسان سوال کر سکتا ہے کہ یا اللہ، میں نے اتنا مشقت اٹھا کے اور اتنا مال خرچ کر کے حج کیا ہے، اتنا میں عرفات میں قیام کیا ہے، منی میں رکا ہوں اور یہ سارے میں نے مناسک ادا کیے ہیں اور اس کے اوپر میں نے آپ کی خاطر میں نے یہ کام کیا، اور آپ نے مجھے کہا کہ اس کا انعام یہ ہے کہ تم ایسے ہو گئے جیسے ابھی بورن ہوئے ہو، تو یہ کیا بات ہے؟ لیکن یہ ایک بڑی اہم بات ہے، اور یہ اہم بات یہ ہے کہ نیکی کے مرتبے پر کوئی بھی انسان اس سے اس پوائنٹ سے زیادہ آگے نہیں جا سکتا جو اس کا پوائنٹ آف برتھ ہے، جس وقت آپ پیدا ہوئے تھے۔ یعنی آپ سوچئے، وہ جو بچہ ہے وہ پاکیزگی کا، معصومیت کا، نیکی کا، اخلاص کا سب سے بڑا ماڈل ہے انسانوں کی آبادی میں، انسانوں کی معاشرے میں۔ انسان اپنی پوری زندگی میں جو سب سے خوبصورت فارم میں ظاہر ہوتا ہے اسے بچہ کہتے ہیں۔ تو وہ بچہ جو آپ کی بات نہیں مانتا، وہ بچہ جو آپ کا کام نہیں کرتا، وہ بچہ جو پڑھائی میں کمزور ہے، وہ بچہ جو ہوم ورک نہیں کرتا، وہ بچہ جو ٹیسٹ میں فیل ہو گیا ہے، وہ بچہ جو کلاس میں فیل ہو گیا ہے، ایگزام میں فیل ہو گیا ہے، وہ بچہ جو والدین کو بڑا تنگ کرتا ہے، وہ بچہ جس سے پورا محلہ اور معاشرہ پریشان ہے، وہ بچہ جو نماز نہیں پڑھتا، وہ بچہ جو اور بہت سارے غلط کام بھی کر رہا ہے، وہ بچہ جس کی لینگویج بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ بچہ جس سے سب پریشان ہیں، اگر یہ بچہ جو نابالغ ہے اگر انتقال فرما جائے تو سیدھا کہاں جائے گا؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہاں جائے گا؟ آر یو شیور؟ کتنے یقین سے آپ نے اس بچے کے بارے میں آپ نے یہ مانا، آپ خود یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بچہ سیدھا جنت میں جائے گا؟ اچھا، اگر وہ انسان جو اس کو ٹھیک کرنے پہ تلا ہوا ہے اگر وہ انتقال فرما جائے تو وہ کہاں جائے گا؟ کیا آپ اس یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی سیدھا جنت میں جائے گا؟ کیا ہم اپنے بارے میں یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم ابھی اگر ہمارا انتقال ہو جائے تو ہم سیدھے جنت میں جائیں گے؟ ہم نہیں کہہ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات آپ کو بتائی کہ ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کے والدین اسے کوئی دوسرے مذہب میں ڈالتے ہیں، کچھ اور بناتے ہیں۔ قرآن بھی یہ بات کہتا ہے کہ ہم نے انسان کی فطرت کو بالکل ٹھیک پیدا کیا ہے، اس کی فطرت بدلی نہیں جا سکتی۔ سورہ روم کی آیت نمبر 30 ہے جس میں بچے کی فطرت کے بارے میں ایک واضح بات بتائی گئی کہ فطرت کتنی زبردست چیز ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم بچے پہ اعتماد نہیں کرتے، اور ہم بچے کو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، ہم آج کی نشست میں یہ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ بچہ
جو الحمدللہ پہلے سے پیور ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے، اس کے اندر بگاڑ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ پرابلم کیا ہو جاتا ہے؟ فطرت کسی بچے کی بھی خراب نہیں ہے. دیکھیں ایک بات اور سمجھ لیں، وہ اگر کسی انسان کی فطرت ہی اللہ نے ٹھیک نہیں بنائی ہوتی تو میں اور آپ اس کو ٹھیک کر سکتے تھے کیا؟ میں اور آپ ساری سائنس لگا کے اس کی فطرت ٹھیک کر سکتے تھے کیا؟ جانوروں کی فطرت ہے، اگر وہ ٹھیک نہیں ہے آپ اس کی فطرت ٹھیک نہیں کر سکتے. یہ صرف انسان ہے جس کی فطرت اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ یا اللہ تیرا احسان ہے، میں حرکتیں تو غلط کر رہا ہوں لیکن میری فطرت بہت اچھی بنائی ہے، اسی وجہ سے جب میں غلط حرکت کرتا ہوں تو اس کی ندامت، اس کی پشیمانی، اس کی تکلیف محسوس کرتا ہوں. انسان کو برائی کرتے ہوئے مزہ تو آ سکتا ہے، خوشی نہیں مل سکتی. یہ اس کی فطرت ہے جو اس کو اس کنڈیشن میں رکھتی ہے. جب انسان برائی کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے تو مزہ تو لے سکتا ہے، خوشی نہیں لے سکتا، سکون نہیں لے سکتا، اطمینان نہیں لے سکتا، صرف مزہ لے سکتا ہے. اور مزہ کیا ہوتا ہے؟ مزہ سینسری ایکسپیرینس ہوتا ہے، اور مزہ مومنٹری ہوتا ہے، وقتی طور پر ہوتا ہے، ٹیمپرری ہوتا ہے. خوشی جو ہے وہ کچھ اور چیز ہوتی ہے. اس لیے کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اپنی فطرت سے دور نکلتا ہے، اپنی فطرت کے خلاف بغاوت کرتا ہے. اس کے نتیجے میں وہ اطمینان، سکون اور خوشی سے محروم ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں اس کی فطرت بے چین ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے،